والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نبی رحمت تاجدار ختم نبوت سید الانبیاء سرتاج الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ایصال ثواب کی جو شرعی حیثیت ہے اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایصال ثواب ہے کیا؟ ایصال ثواب اس کا معنی ہے کہ کسی اور کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ہونا۔ کچھ لوگ سرے سے انکار کرتے ہیں، یعنی کسی کے لیے دعا کریں گے جی تو اس کو کیا فائدہ ہے، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ قرآن پاک سے حوالہ پیش کرتے ہیں لیس الانسان الا ما سعی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جو انسان نے کوشش کی ہے وہی اس کو اجر ملے گا۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے کوئی بات۔ اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیا مبارکہ پہلے بات تو یہ کہ منسوخ ہے، اور اس کی جگہ پہ جو آیا مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی نیک کام کرنے والی ہے، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ملا دیا جائے گا۔ کس سبب سے؟ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کو، یعنی اگر ہمارے بڑے ایمان والے ہیں تو اولاد بھی ایمان والی ہے، باپ بھی مومن ہے بیٹا بھی مومن ہے، تو اللہ اس ایمان کی بدولت دونوں کو ملائے گا، دونوں کو۔ اب ایک اور حوالہ بڑا پیارا سا، لوگ کہتے جی ویکھو جی وہ مرنا لاتے مر گیا، مٹی چرال گیا، کم ہو گیا، تو آپ لوگوں نے یہ کیا ڈونگر چایا ہوا ہے، یہ 40ویں کا ختم آ گیا، تیجا آ گیا، ساتہ آ گیا، یہ تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کچھ لوگ اس میں غلو کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کو ابھی نہ اللہ معاف کرے، لیکن نا قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی اسی طرح قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ جب لوگ اپنے نفس کی پیروی کریں گے تو پریشان ہوں گے۔ ایک وہ جو سرے سے انکار کرتے ہیں، اب ان کی طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے چلو ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں، وہ ختم پاک کی محفل رکھتے ہیں اور غلو کرتے ہیں، غیر شرعی کام بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک بندہ پہلے مقروض ہے، اب اس نے کہا کہ میری ناک رہنی چاہیے، میری اونچا بولو ذرا، وہ کہتا ہے میں نا چاہے ادھار پکڑوں کسی سے تو اتنا ہی کروں گا، اور جناب مٹن چل رہا ہے اور کیا کچھ چل رہا ہے، یعنی یہاں بھی پہچان کرنی مشکل ہو گئی تھی کہ یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے یا بچے کا عقیقہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی تھوڑا سا نا دین کی جو باتیں ہیں ان کو اس انداز سے پیش کریں کہ سامنے والا سمجھے کہ یہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں۔ اب وہ بیچارہ جس نے لاکھوں روپے ادھار پکڑ کے اس نے کہا نہیں جی میری ناک نہیں رہندی، تو وہ ناک رکھنے کے لیے کر رہا ہے سارا کچھ، وہ برادری میں ناک رکھنے کے لیے کر رہا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو تمہاری نیت ہے اجر بھی۔ اچھا تسی ذرا مہربانی نال ذرا جاگ کے جننے بھی اللہ تانوں خوش و خرم رکھے آباد رکھے، تساں دعا کیتی اللہ نے مینوں موقع دیتا چند گلاں سنان دا، لیکن جننے بھی انہاں ذرا محبت دے نال حاضری دا ثبوت ضرور لگواؤ۔ بھئی جیڑا بندہ آندا ہے برادری چ میری نک رہ جائے تے برادری ایک پاسا چھڈے گی دوجا پاسا پھڑ لے گی، وہ اس حد تک بھی وہ آکھے گا جی مینوں رہتا نہیں ملیا، چلو جی تہاڈی روٹی کسے کام دی نہیں سی، وہ یہ کہے گا مجھے بوتل نہیں ملی ہے جناب میں تو پیاسا ہی مر گیا ہوں۔ تو جب آپ اس چکر میں آئیں گے تو پھر سمجھ لیں یہ آپ کا چکر گول چکر ہے، اس سے آپ باہر نہیں آ سکتے۔ عمل جو بھی کریں وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے وہ تھوڑا ہے وہ قلیل ہے وہ کثیر ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اس سے بہتر تھا قرض اٹھانے سے بہتر تھا، اور اتنا اہتمام چند لوگ ہی آ جاتے، چند لوگ، اصل مقصد تھا مساکین کو کھانا کھلانا۔ اب آئیں وہ جو دوسرے لوگ انکار کرتے ہیں، وہ کہ جی یہ کتنے لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ الحشر پڑھے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یا اللہ
ہمیں بھی بخش دے۔ وہ لوگ جو بعد میں ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بزرگوں کو بھی معاف کر دے جو حالت ایمان سے ہم سے پہلے دنیا کو چھوڑ گئے ہیں۔ تو کیا ختم پاک کی محفل میں یہ دعا نہیں ہم کرتے؟ یا اللہ ہماری والدہ انتقال کر گئی ہے، والد چلا گیا ہے، فلاں بھائی فلاں، ہم یہ اسی لیے بیٹھتے ہیں اور یہ قرآن پاک کی آیا مبارکہ کے عین مطابق ہے۔ یہ قرآن پاک کی غیر مقلد علامہ نواب صدیق حسن بھوپالی انہوں نے واہ والا بات لکھی ہے۔ یہ غیر مقلد جن کو وہابی کہتے ہیں، آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی، وہابیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ بہت بڑے وہابیوں کے عالم دین۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی دوسرے بندے کے عمل سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا، لیس الانسان الا ما سعی، وہ آپ کو قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دیں گے اور وہ آپ سے کہیں گے یہ آپ جو ختم پاک پڑھ رہے ہیں توبہ توبہ یہ تو شرک ہو گیا، یہ تم نے کیا نیا ڈرامہ رچا لیا، نبی پاک نے نتیجہ دلوایا تھا۔ سادے سادے سوال ہیں، یہی آپ کو کہتے ہیں، یہی آپ کو، اللہ کرے آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب ہو جائے، اللہ کرے کچھ جوابات آپ کو یاد ہو جائیں، آپ کسی کے پاس بیٹھ کے کچھ چند باتیں کر سکیں۔ وہ کہتے جی نبی پاک نے کیتا سی، وہ کہتے جی صحابہ نے ختم تو آیا سی، تو آگے سے جو ہمارے بولے بالے وہ آگے سے چپ کر جاتے ہیں۔ وہ دوڑ کے جب بہت ہی جی گل کریں گے تو ساڈے مولوی تک لے آؤ گے، وہ آخر گے میں نہ تواڈے مولوی نو ماننا نہ میں تواڈے پیر نو ماننا، وہ تو پہلے انکاری ہیں۔ بھائی اللہ آپ کو توفیق دے، ان کا ہاتھ پکڑو اور قرآن کی طرف لے کے آؤ، ان کا ہاتھ پکڑو اور نبی کی حدیث کی طرف لے کے آؤ۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ قرآن سے بھی ہے اور نبی کے فرمان سے بھی ہے۔ ایک بات چلو شروع میں کر دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو یہ رہ جائے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے غلو کیا، ادھار پکڑے، انہوں نے کہا میری نک رہ جائے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو سرے سے انکاری ہے۔ ایک تیسرا طبقہ اور بھی آ گیا ہے، اور وہ والا کیڑا، چھڈو جی مولوی نے تو پکھنڈ بنایا ہے، انہوں نے تو ٹکر دا بہانہ لایا ہے۔ وہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے، اہل سنت و جماعت کی تقلید کرنے والے، وہ اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے۔ آپ ذرا ایمان سے بتائیں ہم اپنے بڑوں کا اہتمام کے ساتھ کتنا ختم دلاتے ہیں؟ جو آپ کے بڑوں نے آپ کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، بھی پہلیاں تو انہوں نے رکھ لیاں تے ختم تو آن چکے بھی نہیں رہے، ماں تو انہوں نے سانبھ لیا سارا، بھئی جڑا وڈے دا حصہ ہی وہ بھی نکے والی آ جائے، نکاں دا جڑا وہ حصہ سی میرے والی آ جائے۔ یار سال میں ایک دن سال میں ہمیں توفیق نہیں مل رہی، ہمیں نصیب ہی نہیں ہو رہا یار اپنے بڑوں کے لیے سال ثواب کی محفل سے جائیں۔ بھائی یہی دلائل ہیں، یہی قرآن و سنت سے دلائل جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور سن لیں اب یہاں بات کا لطف آئے گا۔ غیر مقلد نواب صدیق حسن بھوپالی وہ باہ والا شیخ الاسلام تقی الدین کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ صالح ثواب کچھ نہیں ہے، ایک کے عمل سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ اجماع کے مخالف لوگ ہیں، یہ اجماع کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے بڑی باتیں لکھی، میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حوالہ حدیث مبارکہ کا، نبی پاک علیہ السلام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ ایک صحابی رسول اللہ کرتے یا رسول اللہ اس نے قرضہ دینا ہے، تو جو مقروض ہوتا حضور اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ سرکار فرماتے بھائی کوئی ہے اس کی جو اس کے ذمے قرض ہے اس کی ذمہ داری قبول کرے۔ دو روایتیں ہیں، ایک مولا علی نے بھی، یہ کوئی اور موقع ہوگا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی اور موقع ہوگا، لیکن بات ایک ہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اس کے قرض کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا جب ذمہ داری قبول کر لی تو کہا ٹھیک ہے اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دینا۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اب جانے والا تو دنیا سے چلا گیا، جانے والا تو دنیا سے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں زید نے عمل کیا تو بکر کو فائدہ کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں مرنا تے مر گیا، تسی ختم کدے لے پہ دعاندے ہو، اور تسی دعاواں وہ تے اپنے عمل کر رہا وہ دے انہیں ملنا جو نے عمل کیتا ہے۔ بھئی تساں پکھنڈ کیوں بنایا ہے؟ تسی کیوں لوکاں نو بلاندے ہو؟ کیوں ختم دلاندے ہو؟ اب قرضے کی ذمہ داری وہ جو جا رہا تھا دنیا سے، وہ جو دنیا سے انتقال کر گیا تھا شخص، اب اس نے اٹھ کے کہا تھا یا رسول اللہ میں قرضہ دیواں گا تو پھر جاواں گا۔ بولو یار سمجھ نہیں آتی پئی، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ آباد رکھے، چلو وہاں تے کر چھڑیا کرو۔ وہ جو دنیا سے جا رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، انہوں نے اٹھ کے کہا تھا کہ حضور نہیں پہلے بعد میں مجھے قبر میں لاحد میں اتارا جائے، پہلے میں قرضہ دے دوں، یا کسی اور نے ذمہ داری قبول کی تھی، کسی اور نے کی تھی۔ اب عمل تو کسی اور نے کیا تو فائدہ اب ماننا پڑے گا۔ یہ بخاری میں بات موجود ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اب حضور نے نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اور پھر ذرا ایمان سے بتانا اتنے خوش بخت تھے وہ لوگ جن کے لیے حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی،
جن کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی. اگر حج کسی پہ فرض تھا اور وہ نہیں کر سکا، یعنی باپ پہ حج فرض تھا وہ نہیں کر سکا، اب بیٹا باپ کی طرف سے اگر حج کرے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا. قیامت والے دن شفاعت قرآن بھی کرے گا، حجر اسود بھی کرے گا، نیک اعمال بھی کریں گے، ساری باتیں. یہ روزہ بھی شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا نا جی. اچھا بولو. اعمال کی شفاعت سے اللہ جنت عطا فرما دے گا، تو اولیاء کی شفاعت سے جنت نہیں ملے گی. نبی پاک علیہ السلام خود شفاعت فرمائیں گے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی شفاعت سے کتنے لوگوں کو جنت ملے گی. حضرت خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ کلیم اللہ جا رہے ہیں. بات لمبی ہے لیکن میں اپنے موضوع سے ایک بات لینا چاہتا ہوں. جب جا رہے تھے ایک بستی میں داخل ہوئے تو بستی والوں سے کہا ہمیں کھانا کھلاؤ. انہوں نے نہ کھانا کھلایا نہ پانی پلایا. این دے لوگ بھی ہوندے نے، مہمانوں کی خاطرداری کرنے کی بجائے انہیں کہا نہیں پتہ نہیں آپ کون ہیں، جائیں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. جا رہے تھے بستی سے ابھی گزرے نہیں ہیں، ایک دیوار گری ہوئی تھی. حضرت خضر علیہ السلام دیوار بنانا آپ نے شروع کر دی. موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں نہ سانو ٹکر نہیں کھوایا، تسی انہاں دیاں دیواراں پہ بنا دے ہو. حضور انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، پانی تک نہیں پلایا. یہ جناب موسیٰ کلیم اللہ حضرت خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں، اور یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے. یہ کسی مولوی کا قصہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں بات موجود ہے. جناب خضر علیہ السلام نے کہا حضور مہربانی کرو مینوں میرے کام کرن دیو. اس کی تفسیر میں متعدد تفاسیر اٹھا کے دیکھے علماء نے لکھا یہ جو بچے تھے نا دیوار کے نیچے خزانہ تھا. اور خضر علیہ السلام ولی ہیں، نبی ہونے میں اختلاف ہے لوگوں کا، لیکن ولی تو پکے ہیں نا. پھر ولی تو پکے ہیں نا. ولی کے علم کا اندازہ یہ ہے، ولی کے علم کا اندازہ، میں کہتا ہوں ہم تو حضور کے غلاموں کی شان بیان کرنے سے قاصر ہیں. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. انہوں نے کہا حضور نہیں، اللہ نے مجھے جو علم عطا فرمایا اس کے مطابق ان بچوں کے باپ یا دادا یا پردادا یا اجداد میں کوئی ایسا بندہ تھا جو بڑے نیک تھا، جو بڑے صالح تھا. اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ان یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ کر دیا ہے. بڑے نیک کام کریں تو چھوٹوں کو فائدہ، اور اگر اولاد نیک کام کرے. آئیں ذرا حضور کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد 3 اعمال ایسے ہیں کہ قبر میں بھی بندے کو فائدہ پہنچتا ہے. 3 اعمال ایسے ہیں کہ قبر میں بھی بندے کو فائدہ. حضور فرماتے ایک صدقہ جاریہ، جو اپنے ہاتھ سے نیکی کا کام کیا، مدرسہ بنوایا، مسجد بنوائی، مسجد میں قالین بچھوا دیے، مسجد میں ٹائلیں لگوا دی. تو کہا کسی غریب کا گھر بسایا، کسی کو جناب ضرورت تھی دوائی کی، وہ سارے کام اس نے کیے اللہ کے لیے. کس کے لیے کیے؟ پھر بندہ دنیا سے چلا گیا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو صدقہ جاریہ، وہ جو نیک کام اپنے ہاتھوں سے کر کے گیا ہے، وہ جب تک سلسلہ جاری رہے گا قبر میں اس کو نیکیوں کے انبار بھی دیے جائیں گے. نیکیوں کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوگا. حدیث مبارکہ باوالا عرض کر رہا ہوں. حضور فرماتے دوسری بات، ایک صدقہ جاریہ اور ایک علم نافع. وہ علم نافع کیا ہے؟ یہ دین کا علم ہے. یہ کیا ہے جی؟ اللہ توفیق دے کہ اس جملے میں بھی یہ میں بات آپ کو سمجھا سکوں. اسی ایک جملے میں حدیث مبارکہ حضور فرماتے علم نافع. آپ نے اگر کسی کو علم سکھایا، اب یہ دیکھیں علم ڈیلیور کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا چلے ہوگا، ماحول سے تھوڑا سا مختلف ویڈیو بن رہی ہے، ساؤنڈ بھی چل رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کے ذہنوں سے تھوڑا سا مختلف ہو، لیکن اس کا فائدہ انشاءاللہ دنیا کے جانے سے بعد بھی نصیب ہوگا. اور وہ حضور کی اسی حدیث مبارکہ کی تائید میں ہے. حضور فرماتے وہ علم نافع جو آپ نے کسی کو دین سکھایا، قرآن سکھایا، حدیث کا علم سکھایا، اور وہ آپ کی وجہ سے سیکھنے والوں کا سلسلہ جاری رہا. سلسلہ جاری رہا. نہیں میتھمیٹک دی گل نہیں جے، کیمسٹری کی بات بھی نہیں ہے، فزکس کی بات بھی نہیں ہے. وہ علم نافع جو دین کا علم ہے، یہ تو دنیا تک محدود ہے. اور وہ علم جو آپ کو قرآن کے قریب کرے، حضور کی حدیث کے قریب کرے، جو آپ کو فقہ کا علم دے. سرکار فرماتے بندہ دنیا سے بھی چلا جائے اور وہ علم دین جو لوگوں کو سکھا کے آیا ہے، اللہ اس کا صلہ قبر میں بھی عطا فرماتا ہے. اور یہ قیامت تک لڑی نہیں ٹوٹتی، قیامت تک یہ لڑی نہیں ٹوٹتی. اور تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی اولاد صالح ہو، اس کے نیک اعمال کا صلہ بھی اللہ قبر میں عطا فرماتا ہے. اولاد آندھی بھئی ایسی ایویں تھے جناب 2 دیگاں پکا لیاں تے 50,000 لگ جانا، چھڑو پرا. کتنے، میں نے کہا کتنے لوگ اپنے تھوڑا سا راؤنڈ اباؤٹ دیکھیں، ہم کتنا پیچھے ہٹ گئے ہیں ان اعمال سے، کتنا دور چلے گئے ہیں. اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہیں جو یہ پاس رکھتے ہیں کہ یار ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہم اتنا نہیں کر سکتے، اتنا نہیں کر سکتے کہ ان کی یاد میں اصال ثواب کی محفل سجا لیں، ان کی یاد میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں. تو یہ وہ حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے جو غیر مقلد عالم دین نے دیے تھے.
یعنی ان کی کتابوں سے حوالہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ خود سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا. بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے, دوران سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے, قبرستان سے گزرے تو سرکار رک گئے, صحابہ سے فرمایا جاؤ 2 سرسبز ٹہنیاں لے کے آؤ. 2 سرسبز ٹہنیاں آ گئیں, سرکار نے دونوں قبروں پہ لگا دی. اب صحابہ تھے وہ حضور سے دین لیتے تھے, صحابہ حضور سے عرض کرتے تھے, پوچھتے تھے, استفسار کرتے تھے, یا رسول اللہ یہ جو عمل کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصل میں یہ 2 جو قبر والے تھے ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا, اور یہ جو ٹہنیاں منگوائی ہیں سرسبز ٹہنیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں. قبر پہ اس لیے لگائی ہیں کہ جب تک یہ ہری رہیں گی ذکر کرتی رہیں گی, قبر والوں کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی. ٹہنیاں ذکر کریں, یہ بخاری شریف ہے بھائی صاحب, اگر ٹہنیاں ذکر کریں تو قبر میں جزا ملتی ہے, عذاب میں کمی ہوتی ہے. تو اگر بندہ بشر ذکر کرے, بیٹا قرآن پڑھ کے کہے, بیٹی قرآن پڑھ کے کہے, اولاد قرآن پڑھ کے کہے, نبی کی حدیث پڑھ کے کہے, چلو خود پڑھنا نہیں آتا کسی کو بلا لیا جی پڑھو جی حدیث پاک, پڑھیں جی قرآن پاک, خود پڑھ کے کہے یا اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھا, تیرے نبی کا فرمان پڑھا, اس کا ثواب میرے بابا کو عطا فرما, تو اللہ مہربانی فرما دیتا ہے. اے اللہ اس کا ثواب میری والدہ کو عطا فرما. ہم یہ بڑی عید آتی ہے نا, بڑی عید تو پہلے تھا کہ چلو یار اونجتے اہتمام تقید نال اسی نہیں کر دیتے, چلو وڈی عید تے قربانی کیتی, اب آپ نے بلایا اور ختم پاک دلا لیا. ہن میرا نہیں خیال کہ 10 دی گنتی بھی پوری ہوئے, دعوے دے نال کی نپ پیا, میرا نہیں خیال 300-400 گھروں کی آبادی میں سے 10 کی گنتی بھی پوری ہو کہ وہ جو اہتمام کے ساتھ چند دوستوں کو بھی بلائیں اور ختم پاک. یہ تو سارا کچھ آپ نے پہلے خرچہ کر لیا ہوا تھا, تو سارا کچھ ہی خرچہ کیا. اس موقع پہ تو کم از کم اتنا اپنے بڑوں کے لیے اس موقع پہ تو ختم پاک کا اہتمام کرو. ہم دیکھا دیکھی, سنا سنائی, نہیں جی سنی ہاں جی سنی, کوئی بھی ایسا فعل نہیں کرتا کہ جو قرآن و سنت کی تائید میں نہ ہو, اور وہ جو کرتے ہیں ہم ان کی ڈنکے کی چوٹ پہ مخالفت کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز رہیں گی قبر والوں کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی. اور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں باتیں ارشاد فرما دی. پہلی کیا, قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اب ایمان سے بتانا ان لوگوں کا عقیدہ کہاں گیا, وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. کیا وہ لوگ آپ کے خیر خواہ ہیں؟ خیر خواہ نہیں ہیں. جس نبی کو قبر کے اندر کا پتہ ہے کہ قبر کی حالت کیا ہے, قبر میں جو پڑا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, وہ نبی مدینے بیٹھ کے ہماری خبر بھی رکھتا ہے. اس نبی کو ہمارا بھی پتہ ہے, وہ نبی بے خبر نہیں ہے. اگلی بات حضور نے فرمائی یا رسول اللہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ سرکار نے فرمایا ایک غیبت کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. دونوں باتیں بخاری شریف کی روایت. یار میں اکثر یہی بات بار بار کہتا ہوں کہ جو غیبت اور کان بھرتے ہیں نا, ہم اپنے اعمال کو برباد خود کر رہے ہیں, اور قبر میں تو سب نے جانا ہے. اور یہ بھی اللہ سے دعا کیا کرے اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب کرے, اور جنازہ پڑھنا قبر میں جانا یہ نصیب ہو جائے, اگر نہ اللہ معاف کرے. کئیوں کی تو وہ کیا کہتے ہیں لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہاں گئی. قبر میں اترنا ہے, اور اگر ہم دنیا میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہوئے غیبت کرتے ہوئے چگلیاں کرتے ہوئے گئے تو ہم تو اپنی قبر کو خود بارہ کر رہے ہیں بھائی, خود باری کر رہے ہیں. آئیں میں اور آپ ان گناہوں سے بھی بچیں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے, آپ کی والدہ انتقال کر گئی, عرض کی یا رسول اللہ میں موجود نہیں تھا, اب میں آیا ہوں تو میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں, تو میں کوئی عمل ایسا کروں میری ماں کو اجر ملے گا؟ عمل کس نے کرنا ہے؟ بیٹے نے. کس کے لیے کرنا ہے؟ ماں کے لیے. حضور اگر میں کوئی عمل کروں تو اجر ملے گا؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں. یا رسول اللہ مجھے بتائیں پھر میں کیا کروں, کون سا ایسا نیک کام کروں کہ جس کی وجہ سے میری ماں کو اللہ درجات بلند کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, چونکہ اس وقت پانی کی قلت تھی, سرکار فرماتے ہیں کہ تم پانی کا کنواں بنوا دو. جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں بنوایا. نبی پاک علیہ السلام اس کنویں پہ تشریف لے گئے, حضور خود گئے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں پہ کھڑے ہو کے فرمایا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے, پانی لوگ پئیں گے ثواب سعد کی ماں کو پہنچے گا. پانی تو اچھا یہ بھی کہتے ہیں لوگ جی دیکھو جی کھانا تو وہ کھا کے ثواب کدھر گیا, تو پڑھو نا یار حدیث مبارکہ پڑھو آپ کو پتہ چلے. سرکار نے فرمایا پانی لوگ پئیں گے اور ثواب سعد کی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر میں بندے کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے, ایک درجہ. عرض کرتا ہے بار الہ, اب تو نامہ اعمال کا جو دفتر تھا بند ہو گیا, اب وہ جو میں لے کے آیا وہی قبر میں لے کے آیا, اب یہ میرا درجہ بلند کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو آواز آتی ہے تیری اولاد نے تیرے لیے دعا مانگی ہے, تیری اولاد نے تیرے لیے بیٹا اتنا سنگ دل ہوا کہ اسے دعا مانگنا بھی نصیب نہ.
اسے دعا مانگنا. وہ یاروں کی دعوتیں تو کرتا ہے, دوستوں کو تو بلاتا ہے, وہ افطار ڈنر بھی کرتا ہے, وہ ہوٹلوں پہ کھانا بھی کھلاتا ہے, ان کے ساتھ جاتا آتا بھی ہے. لیکن جب والدین کے لیے, بڑوں کے لیے صالح ثواب کی محفل کا کہا جائے تو کہتا ہے چلو دوسرا کر لے, میرے تو ہی سارا کچھ ہے. تو آپ اگر اپنے ماں باپ کے متعلق یہ نظریہ عقیدہ رکھیں گے تو پھر مت خیال کرنا تمہاری اولاد بھی آپ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گی. پھر نہیں اولاد بھی, آپ نے وہی جو بیج ڈالنا ہے وہی آپ کاٹیں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے کہیں پتر تیرے دادی دادے دا ختم ہے, پتر تیری نانی نانے دا ختم ہے, انہوں بھی پتا ہوئے, جانا تو سب نے آ, انہیں بھی پتا ہوئے بھی ساڈے گھر ختم دی محفل سجدی سی ہم کرتے تھے اور وہ بھی کرے گا. تو جب خود نہیں کریں گے تو وہ کہے گا ابا نہیں کرتا سی تو میں کیوں کراں. سچی بات ہے یا نہیں؟ آپ اتفاق کرتے ہیں میری بات سے؟ تو کوشش کریں یہ تھوڑے اور زیادہ اور کم کے چکر سے باہر نکلیں, عمل کریں. صالح اعمال ہیں, ان کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے جب قبروں میں جائیں گے تو گناہوں کا بوجھ لے کے جائیں گے, لیکن جب قبروں سے باہر نکلیں گے تو ان کے گناہ جھڑ چکے ہوں گے. اب پھر قرآن پڑھو نا, وہ جو حوالہ آپ کے سامنے قرآن کا رکھتے ہیں لیس الانسان الا ما سعى, کہ انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے جو وہ اس نے خود کیا. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا, یا رسول اللہ قبر میں تو گیا تھا گناہ لے کے, تو گناہ کیسے جھڑ گئے؟ سرکار فرماتے ہیں اس صالح ثواب کی وجہ سے اولاد نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں, اولاد نے قرآن پڑھ کے دعائیں مانگی ہیں. آؤ میں اور آپ, یہ چند ضروری باتیں تھیں, اس کو جتنی مرضی طوالت دے لیں, لیکن میں اور آپ اگر یہ چند ایک حقائق اور دلائل سے, میں نے قرآن سے, نبی کے فرمان سے, اور کوشش کیا عقلی نقلی دلائل آپ کے سامنے رکھوں. یہ صالح ثواب قرآن سے بھی ثابت ہے, نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے. کوشش کریں اپنے پیاروں کے لیے دعائیں خیر کرتے رہا کریں. اور نماز تو ایک بڑا سونا ذریعہ ہے. وہ لوگ خود جو انکاری ہیں وہ نماز میں کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. او بھائی, جانے والوں کو اگر فائدہ نہیں ہوتا تو نماز میں سے اس دعا کو ہٹا کے دکھاؤ ذرا مجھے. اگر کسی کے عمل سے دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا تو نماز میں یہ دعا پڑھنا چھوڑ دو, چھوڑو, نماز سے نکالو باہر یہ دعا. نماز میں بندہ کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی, ماں باپ جیسے بھی تھے, اولاد جب مسلے پہ آ کے کھڑی ہو کے کہتی ہے اللہ مہربانی فرما, اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کسی کے من میں اتار دے اور کسی کو حق کی راہ کا مسافر کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.